نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے، وعدوں کو سن کر جنت کا شوق پیدا ہو جائے، وعیدوں کو سن کر جہنم کا خوف پیدا ہو جائے۔ تعلیم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد نبی کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کا اور ایک تعلیم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم والے حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دونوں حلقے خیر کے ہیں۔ تعلیم کے آداب یہ ہیں کہ وضو کر کے بیٹھنا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر بیٹھنا، خوشبو لگا کر بیٹھنا، 2 زانو ہو کر بیٹھنا، سیکھنے کی نیت کر کے بیٹھنا اور متوجہ ہو کر بیٹھنا۔ تعلیم کے حصے دونوں کتابوں میں سے پڑھنا، یعنی فضائل صدقات اور فضائل اعمال۔ 6 نمبروں کا مذاکرہ کرنا، آخری 10 صورتوں کی تلاوت یعنی تجوید کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنازہ سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک عورت کا پیغام کھانے کی درخواست لے کر پہنچا۔ حضور خدام سمیت تشریف لے گئے اور کھانا سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ چبا رہے ہیں، نگلا نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کا گوشت مالک کی بغیر اجازت کے لیا گیا ہے۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریوڑ میں بکری خریدنے کے لیے آدمی بھیجا تھا، وہاں ملی نہیں، پڑوسی نے بکری خریدی تھی، میں نے اس کے پاس قیمت سے لینے کو بھیجا، وہ تو ملے نہیں، ان کی بیوی نے بکری بھیج دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو کھلا دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ تلاوت کا اذکار سے افضل ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ کلام الہی ہے، اور پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے کلاموں کو اوروں کے کلاموں پر وہی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت کو فضیلت ہے مخلوق پر۔ ذکر اللہ کا افضل ہونا صدقہ ہے، ذکر اللہ کا افضل ہونا صدقہ سے اور روایت میں بھی وارد ہے، اور صدقہ کا روزہ سے افضل ہونا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات روایت کے خلاف ہے جس سے روزہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہے، بعض حالتوں میں روزہ افضل ہے اور بعض میں صدقہ۔ اس طرح لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، بعض لوگوں کے لیے روزہ افضل ہے اور جب کہ روزہ آگ سے بچاؤ ہے، جس کا درجہ اس روایت میں سب سے آخر میں ہے، تو پھر تلاوت کلام اللہ کا کیا کہنا جو سب سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 ادقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تمہیں بہتر نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے، یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب لوگ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی کفار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو اس پر بھی حرام ہے، اور جو آنکھ ناجائز چیز مثلا نامحرم وغیرہ پر پڑھنے سے رک گئی ہو اس پر بھی حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کے راہ میں ضائع ہو گئی ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس کے گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ریا کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کے ارادے سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریا کی نیت سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ فائدہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے، یعنی جس نے ان عبادتوں میں اللہ جل شانہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا اور وہ لوگ ہیں ان کا دکھانا مقصود ہے، اس نے اپنی عبادت کو خالص اللہ تعالی شانہ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اس کی عبادت سانجے کی عبادت بن گئی اور اس عبادت کی غرض میں ان کا حصہ بھی ہو گیا، جس کو دکھلانا مقصود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم کرنے والے آدمیوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے، تم ان لوگوں پر رحم کرو جو دنیا میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔ اس سے حق تعالی شانہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور فرشتے بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت پوری کرے تاکہ اس کو خوشی ہو، اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل شانہ کو خوش کیا، اور جو شخص اللہ جل شانہ کو خوش کرتا ہے وہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتا ہے اس کے لیے 70 درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک درجہ سے تو اس کی درستگی ہوتی ہے، یعنی لغزشوں کا بدلہ ہو جاتا ہے، باقی 72 درجے رفع درجات کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، آدمیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، مشہور حدیث ہے اور کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے نقل کی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسا آدمی اپنے عیال کی روزی کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اس طرح حق تعالی شانہ بھی اپنی ساری مخلوق کی روزی رساں ہے۔ اسی لحاظ سے ان کو اللہ کے عیال بتایا گیا ہے، اور اس صفت میں مسلمانوں کی بھی خصوصیت نہیں ہے، مسلمان کافر سب ہی شریک ہیں، بلکہ سارے حیوانات اس میں داخل ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے عیال ہیں۔ جو شخص سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا وہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، جب میں اسے لایا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا جو نام آقا رکھیں۔ میں نے پوچھا تم کیا کام کرو گے؟ کہنے لگا میرے آقا جو آپ حکم دیں گے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کھانا چاہتے ہو؟
تاکہ میں تمہاری خاطر اس کا فکر کروں۔ کہنے لگا میرے آقا جو آپ کھلائیں گے۔ میں نے پوچھا تمہارا بھی کسی چیز کے کھانے کو دل چاہتا ہے؟ کہنے لگا آقا کے سامنے غلام کی خواہش کیا چیز ہے؟ جو آقا کی مرضی ہے وہی غلام کی خواہش ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر مجھے رونا آ گیا اور مجھے یہ خیال آیا کہ میرا بھی تو ایک آقا ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا تم نے تو مجھے اپنے آقا حق تعالی شانہ کے ساتھ ادب کرنا سکھا دیا۔ اس نے اس پر 2 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تیرے کسی بندے کی خدمت مجھ سے پوری ادا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ بس تو معاذ اپنے فضل سے میری کوتاہی اور غفلت کو معاف کر، اس لیے کہ میں تجھے بڑا محسن اور بڑا رحیم سمجھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوالات و جوابات ہوئے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء عمرہ سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتجاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے، اور یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں نے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے۔ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں
اور اس کو لاकर کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے، اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا تھا، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا، اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا، اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتلایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر اٹھایا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ ترجمہ: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑو، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو ہی جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ غفلت اور دھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورخان کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اول ایک
بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں سے تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان میں پر پہنچے تو محل کے پردے گرا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا ہے؟ میں نے کہا، کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضرات حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں ہیں؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں کہ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے اس کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے، اور مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر۔ پھر چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عمر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانہ میں ہی اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، راتوں میں بھی اور مختلف راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کا لہو کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرش میں ہیں۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری تجویز و تکفین
की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुज़रा। कहने लगे मैं अपने मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे इस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो ना कभी किसी आँख ने देखी, न कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुज़रा। ये एक मशहूर हदीस पाक का मज़मून है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानु का पाक इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने कभी देखी हैं, ना कान ने सुनी हैं, ना किसी दिल पर इनका ख्याल गुज़रा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है कि हक़ तआला शान ने इन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुज़ारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा है, ना कान ने सुना है, ना किसी आदमी के दिल पर उनका गुज़र हुआ, ना किसी को कोई मुकर्रब फ़रिश्ता जानता है, ना कोई नबी रसूल जानता है। और ये मज़मून कुरान पाक में भी दर्ज है, जिसका तर्जुमा यह है किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए ख़ज़ाना गैब में मौजूद है। इसके बाद इस लड़के ने कहा, हक़ तआला शानहू ने कसम खाकर फरमाया है कि मैं जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसा कि मैं निकल आया, इसके लिए यही एज़ाज़ और इकराम है जो मेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।